الرحمن الرحیم کتاب ہے فضائل قرآن کے بارے میں، بعض صورتوں اور بعض آیات کی فضیلتوں کے بارے میں مختلف احادیث طیبات آئیں گی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں لکھا ہے کہ اہل علم کا اختلاف ہے قرآن میں سے کچھ حصہ، کچھ آیتیں یا بعض صورتیں افضل ہیں یا نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، نفس قرآن ایک ہی ہے، کچھ افضل نہیں ہے، سارا قرآن ایک جیسا ہے۔ لیکن جمہور علماء کرام کا یہی مذہب ہے۔ امام قرطبی نے بھی اسے حق کہا کہ قرآن کریم کی بعض صورتوں کو، بعض آیات کو قرآن کریم کی باقی صورتوں کے اوپر کچھ فضیلت حاصل ہے۔ نفس قرآن ہونے میں سب برابر ہیں، جس طرح 1.25 نبی ہونے میں برابر ہے، لیکن ان کی شانیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اسی طرح قرآن سارا ہی ہے، 30 پاروں کا ایک ایک حرف قرآن ہی ہے، لیکن بعض صورتیں اور بعض آیات ایسی ہیں ان کی فضیلت باقی سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبات میں ہمیں ملتی ہے۔ جس طرح ایک بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے 3 بار، اور اس کی جو حدیث میں فضیلت آئی ہے کہ ثلث قرآن 10 پاروں کے برابر ثواب ہے۔ ایک بندہ 100 بار سورہ تبت یدا ابی لہب پڑھتا ہے، اس کو وہ ثواب نہیں ملتا جو 3 بار سورہ اخلاص سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فضیلت ہے تلاوت کی ان کی، یہ آئے گی حدیث طیبات میں۔ 2109 نمبر روایت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی اے میری امت تم میں بہترین افراد وہ ہیں جو علم قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اب قرآن سیکھنے کے لیے ہم گرامر پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، نحو پڑھتے ہیں، ادب پڑھتے ہیں، بلاغہ پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ قرآن کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اصول فقہ پڑھتے ہیں مسائل اخذ کرنے کے لیے، اصول کے لیے، اور احادیث قرآن کی تفسیر ہی ہے، تو یہ سارے متعلقات قرآن ہیں۔ اگر نیت یہی ہو کہ یہ سب کچھ قرآن سمجھنے کی غرض سے ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کا مصداق ان لوگوں کو بھی بنا دے گا جو باقی علوم قرآن کے لیے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور امام طیبی کہتے ہیں کہ یہاں پر با اعتبار تعلیم و تعلم ہے، یعنی علم بہت سے ہیں، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے۔ اگر ایک بندہ صرف فی نفسہ ہی حدیث کو پڑھتا ہے، قرآن کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی اس کا ذوق ہے۔ کئی بندوں کا ذوق ہوتا ہے صرف نحو پڑھنے کا، اور کئیوں کا ذوق ہوتا ہے منطق کا، یا اور باقی علوم آپ دیکھ لیں کتنے ہیں، یہ بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، اور میتھمیٹکس ہے، اور سائنس ہے، اور یہ سارے علوم ہیں یہ بھی۔ تو امام طیبی کہتے ہیں دنیا کا سب سے افضل علم سیکھنا اور سکھانا، وہ جو افضل ہے وہ قرآن ہے، کیونکہ جس طرح اللہ جیسا کوئی نہیں، اس کے کلام جیسا کوئی نہیں، اسی طرح جو اس کے کلام کو سیکھے اس جیسا بھی کوئی نہیں، وہ بھی افضل ہے، یعنی مراد اس سے فضیلت کا حاصل ہو جانا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 2110 نمبر روایت ہے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک دن ہم صفہ میں بیٹھے تھے۔ صفہ ایک چبوترے کو کہا جاتا ہے جو مسجد نبوی شریف کے ساتھ تھا، نبی علیہ السلام کے صحابہ اس میں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ امام سیوطی کا جو حاشیہ ہے بخاری پہ، اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، اور بعض کہتے ہیں علماء کہ یہ تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی تھی، کبھی 200 بھی ہو جاتے تھے، کبھی 70، یا کبھی یعنی مختلف تھی۔ اچھا جی، کم زیادہ، جس طرح اسٹوڈنٹس کبھی زیادہ کبھی کم ہوتے رہتے، اسی طرح یہ تھے۔ آگے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی کو بھی صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اہل صفہ والے اوصاف رکھتا ہے۔ اہل صفہ جو تھے ان کے بارے میں پیچھے گزرا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے ایک چادر ہوتی تھی، کھانے کے لیے، کھانا یا پینے کے لیے پانی بہت کم میسر آتا تھا، مشقت والی زندگی تھی، ان کا گھر بار نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ کے دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اچھا جی، تو نبی علیہ السلام آئے، ہم صفہ میں بیٹھے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون میرے سے ہوا پسند کرتا ہے کہ صبح کے ہر روز صبح ٹائم وہ جائے وادی بطحان کی طرف، یہ ایک علاقے کا نام ہے، بڑا وسیع و عریض میدان ہے، یا وادی عقیق کی طرف، فیاتی بناقتین، عطایاتی با کے ساتھ متعدی ہے، معنی لانا ہے۔ فرمایا وہ 2 اونٹنیاں لے کے آئے، قوماوین، یعنی اس کا مطلب ہے وہ اس کے اوپر جو اس کی ہوتی ہے نا کوہان، ہڈی اونٹنی کی، وہ بلند ہو، خوبصورتی کی نشانی ہے، اونٹ کے اوپر بالائی ہڈی جتنی اونچی اتنا پیارا لگتا۔ فرمایا خوبصورت بلند کوہان والی 2 اونٹنیاں لے کر آئے،
بغیر کسی گناہ کے، یعنی چوری وغیرہ نہ کرے اور نہ ہی قطع رحمی کرے، یعنی ظلماً ڈاکے کے ساتھ بھی نہ لے کے آئے۔ ایک بندہ جائے اور وادی میں سے اس کو فری میں ایک بندہ اپنی رضامندی سے 2 اونٹنیاں دے دے۔ آج کے دور میں اس مسئلے کو اس طرح سمجھے، یہ سمجھانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے، آگے لکاری نے اس کی مثال دی۔ آج کے دور میں آپ ایسے سمجھیں کہ میں آپ سے کہوں یا کوئی آپ کے بزرگ کہیں کہ کس کا دل کرتا ہے کہ وہ یہاں سے فلاں شو روم پہ جائے اور اس کو وہاں پر 2 لینڈ کروزرز کی چابیاں وہ دے دیں، گفٹ دے دیں، فری دے دیں، تحفے میں 2 لینڈ کروزرز مل جائیں، تو آپ کہیں گے جی بالکل ہمارا تو دل چاہتا ہے، ہر انسان کہے گا۔ تو فقلنا صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک یہی پسند کرتا ہے کہ اس طرح ہو۔ اچھا اب یہاں پہ جو تھا، اگر ان کو یہاں سے کوئی یہ مطلب نکالے، دیکھیں مال کی کتنی ان کو محبت تھی، تو یہ بالکل ہے جہالت ہے۔ اگر مال کی محبت ہوتی تو مال و دولت بیچ کے رسول اللہ کے قدموں میں آ کے بیٹھتے۔ اگر مال کی چاہت ہوتی تو تجارتیں اپنی بند کر کے کاروبار بیچ کے آ کے یہاں پہ بھوکے کاٹتے، ایک کھجور پہ گزارا کرتے۔ نہیں، یہاں پہ جو مال کی انہوں نے اظہار کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، اس کا یہ تھا کہ کمانا نہ پڑے، ٹائم تجارت میں صرف نہ ہو، اللہ تعالیٰ اگر وہ 2 اونٹنیاں دے دے اس کے ساتھ آپ کے غلاموں کا بھلا کر دے، اس کے ساتھ مزید بہتری آ جائے گی، مسلمانوں کے اندر خیر تقسیم کر دیں گے۔ مقصود و مطلوب ان کا یہ تھا۔ اچھا جی، فقال آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں نہیں تم میں سے صبح کرتا کو بندہ مسجد کی طرف، وہ آ کے 2 آیتیں سیکھ لے یا 2 آیتیں قرآن کی پڑھ لے، یہ اس کے لیے اونٹنیاں خریدنے سے بہتر۔ ایک آیت پڑھے گا 1 اونٹنی سے بہتر، 2 سیکھے گا 2 سے بہتر، 3 سے بہتر، 4 سے بہتر۔ اور اس کی مثال یہ آقا کریم علیہ السلام نے اونٹ گنوائے، اس کی مثال یعنی جتنے مسائل سیکھے گا اتنا زیادہ اس کے لیے یہ اونٹ خریدنے سے بہتر ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ مولا علی قاری کہتے ہیں ایک اونٹنی کیا، یہ حدیث پاک کے اندر جو مثال بیان کی گئی اونٹنیوں کی، یہ محض صحابہ کو سمجھانے کے لیے تھا، کیونکہ ایک نہیں کروڑ اونٹنیاں بھی قرآن کی ایک آیت کے علم کے برابر نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ محض تمثیل کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے مثال بیان کی گئی تھی۔ یعنی آج اگر کوئی بندہ اربوں کا مالک ہے، ایک بندہ قرآن کی چند آیتوں کا عالم ہے، تو اس کے پاس جو چند آیتوں کا علم اللہ نے دیا وہ اربوں روپے سے بہتر۔ 2111 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کو پسند کرتا ہے جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے تو پائے اس میں 3 موٹی تازہ پلی ہوئی حاملہ اونٹنیاں، یعنی اونٹنی سے چونکہ نسل چلتی ہے اس لیے اونٹنی کا لفظ استعمال کیا گیا، اور عربوں میں اس کو موٹی تازی جانور کو ویسے بھی پسند کیا جاتا تھا۔ آج بھی ایک ذرا جانور تر و تازہ ہو اور ایک بالکل کمزور ہو تو پسند اسی کو کیا جائے گا جو موٹا تازہ ہو۔ تو ہم نے عرض کیا آقا کیوں نہیں، ہم پسند کریں گے۔ فرمایا 3 آیتیں جن کو تم پڑھتے ہو اپنی نماز میں، یہ تمہارے لیے 3 موٹی تازہ حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ یعنی 3 آیتوں کی جو تم تلاوت کرتے ہو قرآن میں، 3 آیتوں کا تمہیں پتہ چل جاتا ہے، 3 آیتوں کو تم سیکھ کے قرآن نماز میں پڑھتے ہو، فرمایا تمہارے لیے وہ اونٹنیوں سے بہتر۔ اب ایک اونٹ اوسط 1.5 لاکھ کا ہے ایک اونٹ، اور پھر حاملہ اونٹنی کی قیمت شاید مارکیٹ میں زیادہ ہو، اس کا تو مجھے زیادہ علم نہیں۔ یعنی آپ کے لیے 3-4 لاکھ روپے سے بہتر ہے کہ 3 آیتیں قرآن کی نماز میں پڑھ لیں۔ امام مسلم نے اسے روایت کی۔ 2112 نمبر روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قرآن میں جو ماہر ہوتا ہے، قرآن کا ماہر سے مراد ہے کہ جس کو قرآن پڑھنا اچھا آتا ہو اور وہ حافظہ بھی اس کا اچھا ہو، یعنی اٹکے نہ، اچھے انداز سے پڑھے اور قرآن کریم کو سمجھ بوجھ بھی اس کو ہو۔ فرمایا ما سفرت الکرام البررہ، وہ قیامت والے دن اللہ کے رسولوں، خاص فرشتوں اور صحابہ کے ساتھ ہو۔ یہ تینوں تفسیریں ہیں، کرام البررہ، سفرت الکرام البررہ، لہذا تینوں باتیں
صحابہ کے ساتھ، انبیاء مرسلین کے ساتھ، ملائکۃ المقربین فرشتوں کے ساتھ۔ اچھا جی، اور فرمایا وہ بندہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اٹک جاتا ہے اس میں قرآن پڑھنا اس پہ شاق ہوتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے، ڈبل اجر۔ کیا مطلب؟ ایک جو وہ اٹک رہا ہے، مشقت ہو رہی ہے، جو ہوتا ہے نا کئی بندے اٹک جاتے ہیں بات کرتے کرتے، تو ایک تو اس کو اس مشقت کا اجر ہے، اور دوسرا اس کو بار بار قرآن اس حالت کے باوجود پڑھنے کا اجر ہے۔ 2 اجر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ متفق علیہ روایت۔ 2113 نمبر روایت، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشک نہیں ہے مگر 2 بندوں پر، 2 بندوں پر، یعنی رشک کرنا چاہیے، رشک آنا چاہیے تمہیں 2 بندوں پر۔ فرمایا 2 بندوں پر رشک ہے، ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ قیام کرتا ہے اس کے ساتھ دن اور رات کے کناروں میں۔ کیا مطلب؟ ایک تو معنی ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا معنی ہے قرآن میں احکام میں اور اس کے معنی میں غور و فکر کرتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے اور آگے سکھاتا بھی ہے لوگ، یہ ہے یقوم بھی۔ اور وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ اس کو دن اور رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ رات کو پہلے ذکر کیا کیونکہ رات میں چیزیں ہوتی ہیں اخفا، چھپ کے ہوتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جو بندہ چھپ کے بھی صدقہ کرے اور اعلیٰ اعلان بھی کرے صدقہ، تو مال ہو اور خرچ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس پر فرمایا رشک تمہیں کرنا چاہیے۔ یہ دونوں اللہ کے محبوب بندے، متفق علیہ روایت۔ اچھا جی، تو یہاں پہ حسد کا لفظ بولا گیا ہے۔ حسد 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک حسد ہوتا ہے، میرک شاہ فرماتے ہیں حسد 2 طرح کا ہے، ایک حسد ہوتا ہے حقیقی، ایک ہوتا ہے مجازی۔ حسد حقیقی کہ یہ تمنا کرنا کہ یار یہ بندے کے پاس جو نعمت ہے نا اس سے زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کے پاس گاڑی اللہ تعالیٰ چھین لے، یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، میرے پاس آ جائے، یہ حسد یہ حرام ہے، حسد حقیقی۔ حسد مجازی یہ ہے کہ کسی بندے کے پاس نعمت دیکھ کے کہنا اللہ تعالیٰ اس کی اس نعمت کو قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے اور مجھے بھی اس طرح کی عطا فرمائے، یہ حسد مجازی ہے اور یہ جائز ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں رشک کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، آگے 2114 نمبر روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال وہ بندہ الذی یقرأ القرآن، وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ہے الاترجہ، جیسا کہ گرے فروٹ ہوتا ہے۔ اب یہ دکھنے میں بھی پیارا، خوشبو بھی پیاری، ذائقہ بھی میٹھا۔ فرمایا ریحھا طیب، اس کی خوشبو بھی میٹھی ہے، وطعمھا طیب، ذائقہ بھی بڑا میٹھا ہے۔ جو مومن قرآن پڑھتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو اترجا کا بیان کیا، کہتے ہیں معدہ کو مضبوط کرتا ہے اور ہاضمہ کو قوی کرتا ہے، ملا علی قاری کہتے ہیں، اور اس کے بہت زیادہ فائدے۔ اسی طرح مومن بندے کا حال ہے، اس کا دل بھی ایمان کی اور نبی علیہ السلام کی محبت کے ساتھ میٹھا ہوتا ہے، اور زبان سے جب قرآن پڑھتا ہے نا تو وہ بھی اتنا میٹھا ہوتا ہے، اس کو خود کو بھی مزہ آتا ہے، سننے والوں کو بھی مزہ آتا ہے۔ اچھا، یہ ایک مومن کی مثال، اور فرمایا مثال اس مومن کی جو قرآن نہیں پڑھتا، کھجور کی طرح ہے۔ خوشبو تو کوئی نہیں ہے، کھجور کی کوئی خوشبو نہیں آتی، لیکن فرمایا ذائقہ میٹھا ہے۔ اس کے پاس بیٹھو وہ قرآن ہی نہیں پڑھتا تو اس کی کوئی خوشبو نہیں آئے گی، یعنی سننے والوں کو تو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا اس سے، کیونکہ وہ پڑھ ہی نہیں رہا، لیکن اس کا اندر پھر بھی میٹھا ہے، کیونکہ دل میں قرآن اور صاحب قرآن کا پیار ہے۔ یہ بات ہے۔ ومثل المنافق، منافق کی مثال، وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا، فرمایا کمثل الحنظلہ، اندرائن کی طرح ہے، جس کو ہم اپنے عرف میں تما کہتے ہیں۔ سلطان العارفین کا ایک شعر بھی، تمے کدی تربوز نہیں بن دے، پاویں توڑ مکے لے جائیے،
یہ تمہ جو ہے اندرائن، یہ اس کی طرح کا ہوتا ہے، تربوز کی طرح کا ہوتا ہے، اس کی باعث شیپ تربوز کی طرح ہوتی ہے، لیکن تربوز جتنا بڑا نہیں ہوتا، چھوٹا ہوتا اور یہ سخت کڑوا ہوتا ہے، بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، سخت کڑوا۔ فرمایا لیس لہا ریح، اس کی کوئی خوشبو وغیرہ تو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور فرمایا اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، پتہ چلا منافق بھی قرآن پڑھتے ہیں، اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے پھول کی طرح ہے، ذائقہ اس کی ہوا خوشبو تو بڑی پیاری ہے لیکن ذائقہ کڑوا ہے، پھول کھایا نہیں جاتا، خوشبو تو آتی ہے اندر سے کڑوا۔ فرمایا اسی طرح منافق ہے، قرآن پڑھتا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو نا مطمئن کرتا ہے، تو سننے والوں کو اس کی باتیں یا اس کا قرآن پڑھنا تو اچھا لگتا ہے، لیکن فرمایا اندر سے وہ کڑوا ہے، کیونکہ دل میں صاحب قرآن کی محبت نہیں ہوتی، دل میں ہدایت نہیں ہوتی۔ متفق علیہ روایت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے وہ گرے فروٹ کی طرح ہے، اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اور عمل کرتا ہے فرمایا وہ کھجور کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ قرآن کی بھی تاثیر ہوتی ہے، ظاہر میں بھی ہوتی ہے، باطن میں بھی ہوتی ہے، اور بندے مختلف درجات کے ہیں، کسی کو ظاہر اور باطن دونوں میں اس کا حصہ ملتا ہے، کسی کو صرف باطن میں، کسی کو صرف ظاہر میں، اپنے اپنے حساب ہے۔ 2115 نمبر روایت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کی وجہ سے ایک قوموں کو، اقواماً کئی قوموں کو بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ دوسری قوموں کو پست فرما دے گا، یعنی جو اس پر عمل کریں گے، اس کے معنی کو سیکھنے سکھانے میں لگیں گے، اللہ انہیں عزت دے دے گا، اور جو قرآن کو چھوڑیں گے وہ نیچے چلے جائیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، اور امام بغوی نے بھی معالم میں روایت کیا اس کو اپنی سند کے ساتھ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گورنر کو ملے، نافع بن حارث کو، یہ مکہ کے وادی عثمان میں ملے، ان کو حضرت عمر نے عامل بنایا ہوا تھا اہل مکہ کا۔ حضرت عمر نے فرمایا تو یہاں آ گیا، پیچھے کس کو چھوڑ کے آیا؟ کہا جی اپنا ابن ابزا کو۔ وہ کون؟ فرمایا میرا غلام ہے۔ فرمایا مکے کی زمین پہ تو ایک غلام کو گورنر لگا کے اس کو حاکم بنا کے آ گئے؟ تو یہ حضرت نافع بن حارث کہنے لگے کہ جو ابن ابزا ہے وہ قرآن کا بڑا عالم ہے، احکام کو جاننے والا ہے، قرآن کے مسئلے اس کو آتے ہیں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قال، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقوام، اللہ اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو عزت عطا فرما دے، یعنی جو قرآن پڑھے گا اگرچہ غلام ہو، اللہ اسے کعبے کا گورنر بنا دے گا، مکے کا گورنر، مکے کا حاکم لگ گئے۔ 2116 نمبر روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی، ان کا گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا، اچانک گھوڑا حرکت کرنے لگا، بدکنے لگا، ہوتا ہے نا جانور قابو سے باہر ہو جاتا ہے، وہ اچانک گھوڑا بدکا، ہلا، فسکا تھا، آپ خاموش ہو گئے، اسید بن حضیر خاموش ہو گئے تاکہ دیکھیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے اس کو، گھوڑے کو۔ اچھا جی، فسکا نہ تھا، آپ خاموش ہوئے، گھوڑا چپ کر کے کھڑا ہو گیا، آپ نے پھر قرآن پڑھا، گھوڑا پھر بھی دکنے لگا، آپ خاموش ہو گئے، گھوڑا پھر سکون میں آ گیا، تیسری بار آپ نے قرآن پڑھا، گھوڑا پھر بدکا، اور جب گھوڑا دوبارہ بدکا فن صرفا، تو آپ پھرے، فارغ ہو گئے۔ نماز میں اگر قرآن پڑھ رہے تھے تو نماز سے آپ نے سلام پھیر دیے، مکمل کر لی جلدی جلدی، اگر ویسے قرآن پڑھ رہے تھے تو مصحف شریف بند کر دیے، یا زبانی پڑھ رہے تھے تو اٹھ کے فارغ ہو گئے۔ تو وکان ابنہ یحییٰ قریبا منہا، آپ کے بیٹے یحییٰ آپ کے قریب سوئے ہوئے تھے۔ حضرت اسید بن حضیر کو یہ ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا ان کو نقصان نہ پہنچا دے، گھوڑا ان کی چارپائی کے اوپر نہ چڑھ جائے، ان کو اپنے پاؤں کے نیچے نہ رون دے۔
اچھا، ملا علی قاری کہتے ہیں گھوڑا کیوں ہل رہا تھا، گھوڑا کیوں بدک رہا تھا؟ دو احتمال لکھے ہیں۔ سب سے زبردست بات یہی ہے، ملا علی قاری کہتے ہیں صحابی رسول جب قرآن پڑھ رہے تھے نا، گھوڑے کو بھی مزہ آ رہا تھا اور وہ قرآن کی چاشنی میں وجد کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، صحابی رسول قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ نے بند کیا اسے، فلما اخرہ، جب آپ پیچھے ہٹے، آپ نے اپنے آسمان کی طرف سر بلند کیا تو بادل کی طرح کوئی چیز تھی، فیہا امثال المصابیح، چراغوں کی طرح اس میں قندیلیں تھیں، فرشتے تھے، ان کو لگا چراغوں کی طرح لائٹیں نظر آئیں اس بادل کے اندر۔ صبح ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بیان کیا، فرمایا ابن ادیر پڑھ، یعنی آئندہ اگر ایسا کبھی ہو تو چھوڑنا نہ، پڑھتے رہنا۔ عرض کیا آقا مجھے ڈر لگا کہ میرے بیٹے یحییٰ کو گھوڑا اپنے پاؤں کے نیچے نہ دے دے، وہ قریب میرے سو رہا تھا، میں جب پھرا میں نے اپنا سارا آسمان کی طرف اٹھایا تو بادل کی طرح چراغیں تھے، اندر قندیلیں تھیں، چراغ جل رہے تھے، تو میں نکلا جب، حتیٰ کہ پھر میں نے اس کو نہیں دیکھا، جب میں نے وہ قرآن پڑھنا بند کر دیا اور میں باہر آیا تو پھر میں نے نہیں دیکھا۔ آقا فرماتے تدری ماذا کا، تجھے پتہ بھی ہے وہ کیا تھا؟ اب رات کو واقعہ ہوا ہے، صحابی بتا رہے ہیں حضور ایک چھوٹی چھوٹی بادل تھے، بادل میں چھوٹی چھوٹی لائٹیں تھیں، مجھے نظر آئیں، وہ میرے قریب سے قریب آ رہی تھیں، اور جب میں قرآن پڑھتا قریب آ جاتی، رکتا گھوڑا بھی رک جاتا، وہ بھی اوپر، تو جب میں نے فارغ ہوا وہ واپس جا رہے تھے اور باہر آیا تو غائب ہو گئے تھے۔ حضور فرماتے تجھے پتہ بھی ہے وہ کیا تھا؟ عرض کیا آقا نہیں۔ فرمایا تلک الملائکہ، وہ اللہ کے فرشتوں کی جماعت آئی تھی، دنات لصوتک، تیری آواز کی وجہ سے وہ تیرے قریب آ رہے تھے، لو کراتا، ہائے ہائے، فرمایا اگر تو پڑھتا رہتا نا، لأصبحت ینظر الناس الیہا، تو صبح ہو جانی تھی، لوگوں نے بھی، مدینے والوں نے بھی ان فرشتوں کی زیارت کر لینی تھی، انہوں نے جانا نہیں تھا، لا تتوارا منہم، انہوں نے چھپنا نہیں تھا، انہوں نے تیرا قرآن سنتے رہنا تھا، وہ تو تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ متفق علیہ روایت، بخاری کے لفظ ہے، اور مسلم کے اندر عرجت فی الجوی کے لفظ ہیں، خرجتو کی جگہ پہ، یہاں پہ متکلم کا صیغہ ہے، وہاں عرجت فی الجوی ہے۔ اب اس کے اندر ہے کہ قرآن پڑھے تو وہاں پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور بعض نے کہا کہ وہ گھوڑا بدک رہا تھا فرشتوں کو دیکھ کے، کیونکہ بعض اوقات جانور اکثر ہوتا ہے غیبی مخلوقات کو دیکھتے ہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہو یار اس نے کیوں ڈرنا تھا، قرآن کو ڈرانے والی شاید تھوڑی ہے، اس کو مزہ آ رہا تھا، وہ تو وجد کر رہا تھا، فرشتوں کو دیکھ رہا تھا اور صحابی رسول کا قرآن سن رہا تھا۔ 2117 نمبر روایت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ایک بندہ سورہ کہف پڑھ رہا تھا، یہ حضرت اسید کا ہی واقعہ ہے، اور اس کی جانب ایک مضبوط 2 رسیوں سے بندھا ہوا گھوڑا تھا، تو اس کے اوپر، بندے کے اوپر ایک بادل چھا گیا، وہ بادل قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا اور ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ اب سکینت کیا ہے؟ سکینت کے بارے میں ملا علی قاری فرماتے ہیں سکینت سے مراد، بعض علماء نے یہی کہا کہ یہ رحمت کے فرشتوں کی جماعت کا نام ہے۔ یہ کہ بعض نے کہا یہ کیفیت ہے سکینت کہ بندے پہ اترتی ہے، اس کا دل سکون میں آ جاتا ہے، اس کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد فرشتوں کی، رحمت کے فرشتوں کی جماعت ہے، جیسے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا السکینۃ تنطق علی لسان مومن، کی زبان پہ سکینت بولتی ہے، کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت کے فرشتے بولتے ہیں۔ اچھا جی، متفق علیہ روایت 2118 نمبر روایت سعید بن معلیٰ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید بن معلیٰ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، مجھے نبی علیہ السلام نے بلایا، میں نے جواب نہ دیا حتیٰ کہ میں نے نماز پوری کی، پھر میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جواب دو اللہ اور اللہ کے رسول کو جب وہ دونوں تمہیں بلائیں، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں۔ اب دعا صیغہ واحد کا ہے، پیچھے 2 ہیں آگے 1 ہے،
ملا علی قاری فرماتے ہیں پیچھے بات ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا جواب دو جب وہ تمہیں بلائے. پیچھے دو ہیں، آگے سیگا واحد کا ایک. اس کا مطلب کیا ہے؟ ملا علی قاری کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے بلانے کا ظہور جب بھی ہوگا رسول اللہ کی ذات سے ہوگا. اللہ تمہیں ڈائریکٹ نہیں بلائے گا، تمہاری اتنی اوقات و حیثیت نہیں، وہ تمہیں جب بلائے گا اپنے حبیب کے وسیلے سے بلائے گا. اور دوسری بات، تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں، بندہ نماز پڑھ رہا ہو، بندہ اپنی نماز میں اس نے شروع کی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بس یہاں تک پڑھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا. تو امام طیبی نے بھی یہاں لکھا، ملا علی قاری نے، سب محدثین ائمہ لکھتے ہیں بندہ نماز کو فوراً چھوڑ کے جائے، آقا کریم علیہ السلام کی بات سنے، نبی علیہ السلام کی بات سن کے واپس آئے اور نئی نماز نہ پڑھے، بس چپ کر کے ہاتھ باندھے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین شروع کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا، اس کا جانا، حضور کا باتیں سنانا، اس کا سننا، سرکار کا کام کرانا، اس کا کرنا، یہ سارا کچھ نماز کے اندر شامل ہوگا. یہ سب اس نماز میں، نماز نہیں ٹوٹے گی اس کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے بلانے کے ساتھ. اور امام بیضاوی نے بھی یہاں ایک بات کی، وہ کہتے ہیں نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کا حکم ماننے کا نام ہی نماز ہے نا. رسول کا حکم چھوڑ کے جو رب کا حکم ماننے، اللہ اس کا کیا اس کی نماز قبول فرمائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا نماز میں شامل ہو، نماز اسے نہیں ٹوٹتی، اور یہ صرف خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا معاذ، اے ابو سعید بن معلیٰ، کیا میں تجھے قرآن کے اندر ایک عظیم صورت نہ سکھاؤں جو سب سے عظیم ہے؟ تیرے مسجد سے نکلنے سے پہلے تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب ہم نکلنے لگے میں نے عرض کیا آقا آپ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے قرآن کی عظیم صورت سکھاؤں گا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ سکھا دی نبی علیہ السلام. فرمایا قرآن کی عظیم صورت، فرمایا سبع مسانی ہے، 7 آیتوں والی ہے، 7 اس کی آیتیں ہیں. اور مسانی کے اندر مختلف وجوہات علماء نے بیان کی کہ اس کو مسانی کیوں کہا جاتا ہے. بعض نے کہا بار بار پڑھی جاتی ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ میں ایک بار مدینہ میں، اس لیے اس کو مسانی کہا جاتا ہے. بعض نے کہا کہ ہر آیت رکعت میں دوسری جو صورت پڑھی جاتی ہے ایک صورت کے ساتھ یہ ہے، اس وجہ سے اس کو مسانی کہا جاتا ہے. مختلف وجوہات ہیں. اچھا، تو فرمائے یہ قرآن کی صورت ہے عظیم، اور وہ قرآن عظیم جو میں دیا گیا ہوں، جو مجھے عطا فرمایا گیا ہے، دیا گیا. اچھا، بعض عارفین فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں، جمیع ما فی الکتب المتقدمات فی القرآن، پہلی کتابوں میں جتنا علم تھا وہ سارا قرآن میں ہے، اور قرآن کے سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں، اور قرآن کی پوری سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ کا سارا علم بسم اللہ کی با میں، با کا سارا علم ایک نقطے، با کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں. اب ملا علی قاری کہتے ہیں صوفیوں کی یہ بات ہے نا، با کے نیچے نقطہ، لعن اللہ و اشارہ. ملا علی قاری کہتے ہیں مجھے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے، جو مجھے سمجھ میں آئی ہے مجھے ہے کہ صوفیاء فرماتے ہیں وہ نقطے سے مراد اللہ کی وحدانیت کا ایک نقطہ ہے. جس کو خدا کی وحدانیت سمجھ آ گئی اس کو پورا قرآن سمجھ آ گیا. یہ بات، وہ نقطے سے مراد اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا ایک نقطہ، جس کے اوپر صوفیاء چلتے ہیں، اور جن کو پانے کے لیے، جس توحید کی چاشنی کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں. اچھا جی، اور دوسری بات ملا علی قاری فرماتے ہیں ایک یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ
با جو ہے اس کو بسم اللہ کی با آتی ہے الساق کے لیے، شرح میت میں پڑھا ہے الباء للالساق، با الساق ملانے کے لیے آتی ہے۔ تو صوفیاء کرام یہ کرتے ہیں، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو بندے کو اللہ سے ملا دیتی، اور جو اس کو پڑھ لیتا ہے، جو اس کی چاشنی قرآن کی چاشنی کو پا لیتا ہے، وہ بندہ ایسا بن جاتا ہے جو اس سے ملے وہ بندہ اللہ سے مل جاتا ہے۔ اچھا، اور دوسری بات، با کا نقطہ جو ہے نا نیچے ہوتا ہے، یہ صحیح ہے، با کا نقطہ نیچے ہوتا ہے۔ تو جس نے زندگی کو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو نیچے کر دیا نا، قرآن کا مقصد اسے سمجھ آ گیا۔ دیکھیں نا، تکبر والے کو کلام الہی سمجھ نہیں آتا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور کرنے والی شے تکبر تھی کہ اس نے حکم الہی ماننے سے انکار کر دیا۔ خیر، تفسیر کبیر میں مولا علی سے یہ منقول ہے، آپ کہیں کہ یہ کیا صوفیوں والی باتیں ہو رہی ہیں۔ مولا علی پاک فرماتے لو شئتُ، اگر میں چاہوں تو 70 اونٹ لاد دوں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سے۔ اگر میں فاتحہ کی تفسیر تمہیں لکھوانی شروع کروں، لکھ لکھ کے 70 اونٹ لاد دو، سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہ ہو۔ اچھا جی، آگے 2119 نمبر روایت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ مردے پڑے ہیں، سو رہے ہیں، یعنی اپنے گھر کو صرف سونے کی جگہ نہ بناؤ، کھا لیا پی لیا سو لیا بس، یعنی اس میں کیا کرو؟ ذکر اذکار کرو۔ قبرستان میں دیکھا کبھی فجر نماز زور اثر کی جماعت ہو رہی ہے، کیونکہ وہ دارالعمل ہے۔ ہاں، جو اولیاء یا نیک بندے اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے دے قبر میں قرآن پڑھنے کی یا نماز کی، وہ صرف اللہ کے ذکر سے برکت اور لذت لینے کے لیے وہ پڑھتے ہیں، وگرنہ وہاں پہ اجر ثواب نہیں ہوتا پڑھنے۔ تو فرمایا تم اپنے گھروں کو اس قبرستان کی طرح نہ کرو کہ جس طرح وہاں پر مردے سو رہے ہیں تم بھی بس گھروں میں سوئے رہو، مراد یہ ہے اس طرح نہ ماحول بناؤ، یعنی گھر میں بھی کو اللہ اللہ کرتے رہو۔ بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی اتنی برکت ہے، جس گھر میں جادو ہو، جس گھر میں کچھ شیطانی اثرات ہوں، جنات کا سایہ ہو، وہاں پہ سورہ بقرہ کی 7 دن کم از کم تلاوت کریں گھر والے، جادو کے اثر ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑا مجرب نسخہ ہے، امام مسلم نے اسے روایت کی۔ 2120 نمبر روایت ابو امامہ پاک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، حضور نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھو۔ کیا کرو؟ قرآن پڑھا کرو، بے شک قیامت والے دن قرآن آئے گا اپنے ساتھیوں کی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ اگر قرآن شفاعت کرے گا تو صاحب قرآن کتنی اعلیٰ شفاعت فرمائے گا۔ اور فرمائے اقرأ الزہراوین، 2 نور والی آیتیں پڑھا کرو، ایک سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ یہ دونوں قیامت کے دن آئیں گی، گویا کہ یہ دونوں بادلوں کی طرح ہوں گی، یا دونوں صاحبان کی طرح ہوں گی، یا صف بندی کیے ہوئے فرشتوں کے گروپوں کی طرح ہوں گی۔ فرشتوں کی ٹولیاں نہیں ہوتی، اور اپنا پرندوں کی، جس طرح پرندے جا رہے ہوتے ہیں بالکل لشکر کی صورت میں، اس طرح ہوں گے۔ یہ فرمایا تحاجانی ان اصحابہم، اپنے ساتھیوں کی طرف سے، یعنی جو ان کو پڑھتے تھے ان کی طرف سے یہ جھگڑا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب جھگڑا کا کیا مطلب ہے؟ مثلا مثال کے طور پہ کسی طالب علم سے پوچھتے ہیں، دوستوں سے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی تو اپنا جا رہا ہے ہمارے ساتھ پھر ٹرپ پہ یا کہیں پہ بھی جا رہا؟ وہ کہے گا ہاں یار بڑا لڑ کے میں نے اپنے ابا جی کو منایا ہے۔ اب ابا جی سے لڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اب لڑنے کا یہ مطلب ہے فزیکل فائٹ ہوئی ہے؟ نہیں، مطلب کیا ہے کہ میں نے منتیں کر کے ترلے کر کے ابا جی کے، ہاں جی باتیں شاتیں کر کے تھوڑے سے ان کو منا لیے۔
تو بڑوں کی بارگاہ میں لڑنے کا مطلب یہی ہوتا ہے محبت والی لڑائی، پیار والی، ناز والی لڑائی۔ تو یہی یہاں پہ مراد ہے۔ صورتیں تحاج جانی کا معنی جھگڑا، جھگڑے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشیں کر کر کے اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائیں۔ فرمایا سورہ بقرہ پڑھو، بے شک اس کو لینا سورہ بقرہ کو برکت ہے، اور چھوڑنا حسرت ہے، یعنی جو اس کو نہیں پڑھتا چھوڑ دیا جس نے، قیامت کے دن اس کو شرمندگی اور حسرت ہوگی۔ اور فرمایا اس کو پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے البطلا، اصحاب بطالت اور کسال، یعنی سست بندوں کو یہ توفیق، کیونکہ لمبی ہے نا، 2.5 پارے ہیں، کون ٹائم نکالے اتنا۔ اچھا جی، امام مسلم نے اسے روایت کیا 2121 نمبر روایت۔ نواس ابن سمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، قیامت والے دن قرآن کو لایا جائے گا، اور وَأَهْلَتِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، اور وہ لوگ جو قرآن پر عمل کرنے والے تھے، ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوگی، صورتیں آگے آگے ہوں گی۔ اب کس طرح ہوں گی؟ کوئی جسم ہوگا ان کا، کوئی وجود ہوگا، اللہ جانتا ہے۔ فرمایا گویا کہ وہ بادلوں کی طرح ہوں گی، یا 2 صاحبان ہوں گے سیاہ رنگ کے، فرمایا ان کے درمیان کچھ فاصلہ ہوگا، شرکن کچھ فاصلہ ہوگا، اور یا پھر گویا کہ فرمایا وہ 2 پرندوں کی صف بندی کی طرح ٹولیاں ہوں گی، اس طرح کا ہوگا، اپنے ساتھیوں کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں وہ بحث کریں گے، ان کی سفارش کریں گے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ 2122 نمبر روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو المنذر، کیا تو جانتا ہے کہ قرآن کی، اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت ہے جو تیرے ساتھ سب سے عظیم ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا ابو المنذر، کیا تو جانتا ہے؟ دوسری بار پھر وہی پوچھا، میں نے عرض کی یا کہا، اچھا پہلی بار پوچھا کیا تو جانتا ہے؟ کہتے ہیں حضور اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے۔